ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا۔ ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام سے ترتیل کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ترتیل حروف قرآن کو صحیح ادا کرنا اور وقف و وصل کی مکمل معلومات کا نام ہے۔ وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله۔ تجوید سیکھنے کا مقصد قرآن کریم کے حروف و کلمات کو صحیح اور بہتر ادا کرنا ہے اور لہجے فصیح عربی۔ تجوید کا ایک اور مقصد نماز کی صحیح ادائیگی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں آیات کی ادائیگی صحیح تلفظ کے ساتھ بہت ضروری ہے، جیسے عربی زبان میں صاد اور تا کا تلفظ، جیسے صراطا، اور زال کا تلفظ جیسے الذین۔ علم تجوید ہمیں سکھاتا ہے کہ ان حروف کو کس طرح ادا کریں، اکیلے ایک ایک لفظ یا مکمل جملے۔ ان صورتوں میں ان حروف کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تجوید قرآن کے حروف و کلمات کو اچھی طرح ادا کرنے کا نام ہے۔ البتہ تجوید کی علمی لحاظ سے مختلف تعریفیں ہوئی ہیں، مثلا اعطاء الحروف حقها ومستحقها، حروف کو جیسا اس کا حق ہے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ حرف کا حق یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصل تلفظ سے ادا کیا جائے اور اس طرح ادا کیا جائے کہ جس طرح ادا ہونا اس کا حق ہے۔ مستحق حرف یہ ہے کہ حروف کے تلفظ کی درستگی کے ساتھ ساتھ قرأت و تجوید کے قواعد و احکام کی درستگی کی جائے جو جملوں کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں، جیسے تفخیم یا ترقیق یا دوسرے قواعد و ضوابط جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله۔ قال الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ یا قرآن سیکھ چکا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو۔ كينك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله۔